الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق اللہ العظیم. دوستو، اس سے پہلی آیات میں گزرا ہے مسلمان امت مسلمہ. یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک برابر اپنے دین پر ہے. ان سے اختلاف کرنے والے پیدا ہوتے رہے جو ان کے ساتھ مذاق بھی اڑاتے، ان کے ساتھ ایذا کا اور اہانت کا معاملہ بھی کرتے وغیرہ وغیرہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برابر ان لوگوں کو درگزر اور برداشت کا حکم ہے. اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یعنی امت مسلمہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اور ان میں سے بھی خاص طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں. ترجمہ ہی سے پوری بات معلوم ہو جاوے گی، باقی کوئی ضروری بات پھر بتا دوں گا میں. کیا تم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تم اسی طرح جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہارے سامنے اب تک اس طرح کی مصیبتیں نہیں آئیں، اس طرح کی آزمائشیں نہیں آئیں جس طرح کی آزمائشیں ان لوگوں کے سامنے آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. بات بالکل ظاہر ہے. امت مسلمہ سے پہلے جو امت گزری ہے انہوں نے جس قدر تکلیفیں اٹھائی ہیں اور جس قدر مشقتوں کا سامنا کیا ہے، اتنی تکلیفوں کا سامنا، اتنی مشقتوں کا سامنا تو تم لوگوں نے ابھی کیا بھی نہیں. اور تم سمجھتے ہو کہ ان مشقتوں کا، تکلیفوں کا سامنا کیے بغیر اسی طرح جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، مشقتوں کا اور تکلیفوں کا سامنا تو تمہیں بھی کرنا پڑے گا. یہ ہے، کروں گا اس کی تشریح اور تھوڑی سی انشاءاللہ. جس طرح تم سے پہلے امتوں نے مشقتوں کا اور مشکلوں کا سامنا کیا، کس طرح سے کیا؟ مستہم البأساء والضراء، ان کو تنگ دستیاں پیش آئی اور تکالیف اور بیماریاں پیش آئی. وزلزلوا، اور ان کو اتنا ہلایا گیا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، حتیٰ کہ اس زمانے کے رسول اور اس زمانے کے وہ لوگ جو اس رسول کے پر ایمان لائے تھے کہہ اٹھے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اس امت کو بھی اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی، پہلی امتوں کو بھی، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا، اور میں اس کا ترجمہ دوسرا کیا کرتا ہوں. دھیان سے سنو، اللہ کا ترجمہ دھیان سے سنو، غور سے سنو. اللہ کی مدد قریب ہی ہے، آنے ہی والی ہے. دوستو، پہلے تو میں آپ کو اس طرح کی بات بتاؤں گا جس کو آپ کم سمجھیں گے، اور پھر انشاءاللہ
اس کی تفصیل کروں گا. کم الفاظ میں جو بات کہی جاتی ہے وہ یاد رہتی ہے، لمبی بات یاد نہیں رہتی، اس لیے پہلے کم الفاظ میں کہوں گا اور پھر زیادہ الفاظ میں کہوں گا. ایک تو یہ دنیا مشقت کا گھر ہے. جو بھی اس میں آئے گا، نیک بد، چھوٹا بڑا، مالدار غریب، بادشاہ رعایا، جو بھی آئے گا ان سب کو تکلیف کا سامنا ہوئے گا. اللہ نے یہ دنیا بنائی نہیں ہے ایسی جس میں تکلیف نہ ہو. ایک تو یہ ہے، یہ دنیا ہی ایسی ہے، یہ عالم ہی ایسا ہے جس میں تکالیف ہے. اب آگے چلو. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک اور خاص بندوں پر کچھ تکلیفیں بھیجتا ہے، اور وہ تکلیفیں ان بندوں کی تربیت کے واسطے ہوتی ہیں، ان کو آگے بڑھانے کے واسطے ہوتی ہیں. دراصل وہ تکلیفیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایسی مشقت ہوتی ہے جو اس کے واسطے ضروری اور لازمی ہوتی ہے. تیسری تکلیف وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے نافرمان بندوں پر بھیجتا ہے، اور دراصل وہ بھی رحمت ہیں. وہ اس طرح سے تاکہ یہ اپنی نافرمانیوں سے باز آ جائیں، تاکہ اپنی نافرمانیوں سے باز آ جائیں. یہ ہے. اس لیے اس دنیا میں تکلیفوں کا تو سامنا ہے ہی ہے، اور سب کو ہے. جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس سے ہٹ کر الگ ایک بات کہتا ہوں، اور آپ اس کو بہت دھیان سے سننا. جتنی دھیان سے، جتنی توجہ سے آپ سن رہے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ توجہ سے سننا. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس زبردست غلطی میں مبتلا ہیں، قریب سب مبتلا ہیں. وہ کیا؟ جس کو نافرمانیوں میں دیکھتے ہیں، گناہوں میں دیکھتے ہیں، اور اس کو تھوڑا خوشحال بھی دیکھتے ہیں یا زیادہ خوشحال دیکھتے ہیں، تو ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے، ہماری جیبھ سے رال ٹپکنے لگتی ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے، ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ جو خوشحالی اس کو مل رہی ہے ان گناہوں اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے مل رہی ہے، لہذا اب تو گناہوں سے، نافرمانیوں سے کام چلے گا، نیک بن کے کام نہیں چلنے گا. یہ اکثر لوگوں کے دماغ میں بات آ جاتی ہے. لیکن یاد رکھو، نافرمانیوں کے ساتھ جو خوشحالی میں ہے نا، وہ سب سے زیادہ خطرے میں ہے، سب سے زیادہ خطرے میں ہے. وہ کبھی اپنے اعمال پر نظر ثانی نہیں کرے گا، دھیان نہیں دے گا کہ تو غلطی میں مبتلا ہے، بلکہ وہ ان غلطیوں پر اتراتا ہوگا اور ان گناہوں پر فخر کرتا ہوگا. لہذا اس کی ہدایت کے قریب سبھی دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ خطرے میں ہے وہ شخص. جی ہاں، اگر گناہ گار ہے اور تنگ دستیوں میں بھی ہے تو وہ اتنے خطرے میں نہیں ہے. ہاں، اسے ہدایت کی امید ہے، اور نہ فرما بردار ہے اور سختیوں میں ہے تو اس کے بارے میں بھی سن لو. اچھا، ایک بات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور ان کی طرف منسوب کر کے بات بیان کی جاتی ہے، ورنہ تقریباً تمام ہی بزرگوں کے کلام میں بات ملتی ہے. کیا؟ مشکلات، مصیبتوں کی تمنا تو ہرگز مت کرو. مشکلوں کی، مصیبتوں کی، بیماریوں کی، مشکلوں میں، مصیبتوں میں سب کچھ آ گیا، تمنا تو ہرگز مت کرو. لیکن اگر وہ آ رہی ہیں تو ان کو اللہ کا خاص انعام سمجھو. وہ ویسے ہی نہیں ہے، وہ ویسے ہی نہیں ہے. جی ہاں، شاید میں نے آپ کو یہاں بتایا ہو یا کہیں اور بتایا ہو، بہت جگہ بیانات ہوتے رہتے ہیں، تو پتہ نہیں یہاں بتائی بات یا وہاں بتائی بات. ایک بچہ ہے، مکتب میں پڑھنے آتا ہے. جب بچہ آتا ہے پڑھنے تو استاد محترم اسے ٹافی بھی دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں. جب وہ انگلی اٹھا کر کھڑا ہو جائے جب بھی کہتے ہیں جا.
جس دن اس کی مرضی ہے آ گیا، جس دن اس کی مرضی ہے نہیں آ گیا۔ استاد محترم سے کچھ نہیں کہتے، سبق سنا دیا جب ٹھیک، نہیں سنا دیا جب ٹھیک، کچا سنا دیا جب ٹھیک، پکا سنا دیا جب ٹھیک، کچھ نہیں کہتے۔ ایک تو بچہ ہے وہ، ہاں ٹافی بھی کھلاتے ہیں، چائے بھی پلا دیتے ہیں۔ ایک تو بچہ ہے وہ بڑے آرام سے ہے، کوئی دقت ہی نہیں، بڑی محبت ہے استاد محترم کو، بڑا احترام ہے اس کا، بڑا اعزاز ہے اس کا۔ اور ایک بچہ وہ ہے جو ادھر ادھر دیکھتا ہے، سبق یاد نہیں کرتا تو ساتھ کے ساتھ تھپڑ لگتا ہے اس کو۔ اگر وہ کچا سبق سناتا ہے تو کہ دوبارہ سبق لا، یاد کر کے لا، کھڑا ہو کے یاد کر کے لا، اور نہیں سناتا تو چھٹی بند ہو جاتی ہے اس کی۔ اور جس دن نہیں آتا تو گھر سے بلوایا جاتا ہے، بلکہ جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں ڈنڈا ڈولی کر کے بلوایا جاتا ہے۔ ہاں تو آپ کہیں گے استاد کو بڑا ظالم ہے، بڑا بے رحم ہے، اور یہ بچہ بڑی تکلیف میں ہے۔ لیکن آپ فیصلہ کیجئے گا ان دونوں بچوں میں سے پڑھے گا کون؟ ہاں بس جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، وہ جس کی طرف لپکتا ہے ہم اس کو اسی کے سپرد کر دیتے ہیں، اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اس کی طرف نگاہ کر کے بھی نہیں دیکھتا، پرواہ نہیں کرتا اس کی، اللہ کہ کیا کر رہا ہے وہ۔ تو یہ سمجھو آپ۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار دھمکاتا رہتا ہے، ٹوکتا رہتا ہے، دھمکانے کا مطلب وہی، تو وہ بندہ راہ راست پر آ جاتا ہے، اپنے اعمال پر غور کرتا ہے، نظر ثانی کرتا ہے۔ بہرحال چلیے تو دوسری بات ہوگی۔ اب آ جاؤ مسلمانوں کو خاص طور سے تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کچھ احکام کا مکلف بنایا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے، اور ایک شیطان اور دوسرے نفس خاص طور سے، اور کوئی ہو نہ ہو یہ دو تو ہیں ہی، یہ دو رکاوٹ بنتے ہیں۔ اب اس کو نفس اور شیطان کی رکاوٹوں کے باوجود اس حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے، تو اس میں مشقت ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو جن کا اوپر آپ نے ذکر سنا، اہل ایمان سے جو مخالفت رکھتے ہیں دوسرے فرقے کے، وہ آڑے آ جاتے ہیں اور ان کی طرف سے دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے۔ دیکھو یہ تو کرنا ہی پڑے گا، اتنی تکلیف تو ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو برداشت کرنی ہی پڑے گی۔ جیسا کہ صاف صاف بات ہے، پہلے وضو کے مسائل سیکھنے ہیں، پھر وضو کرنا ہے، پہلے نماز کے مسائل سیکھنے ہیں اور پھر نماز پڑھنی ہے، تو مشقت تو بھائی ہو گئی گی۔ تو ایک تو یہ مشقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سنو، ایک شخص ہے جس پر پابندی ہے کہ صاف پانی پیوے، ایک وہ شخص ہے جس پر کوئی پابندی ہی نہیں، وہ گندا پانی پی لے، گدلا پانی پی لے، جیسا چاہے پانی پی لے۔ تو پانی پینے میں اس شخص کو دشواری پیش آئے گی جس نے طے کیا ہے کہ میں صاف ہی پانی پیوں گا۔ وہ ہر جگہ دستیاب نہیں ہوگا اور آسانی سے دستیاب نہیں ہوگا، اور جس نے طے کر لیا کہ جیسا مل گیا میں ویسا ہی پی لوں گا، اس کو پانی پینے میں آسانی ہوگی۔ لیکن آپ دونوں کا رزلٹ دیکھیے، جو گندا پانی پی رہا اس کا رزلٹ، اس کا اثر کیا ہوگا، جو گدلا پانی پی رہا اس کا اثر کیا ہوگا، اور جو صاف پانی پی رہا ہے اس کا اثر کیا، نتیجہ کیا ہوگا۔ تو کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال میں دشواری ہوتی ہے، جیسے کہ صاف پانی پینے والا، اور کچھ وہ ہیں جن کو انجام میں دشواری ہوتی ہے، جیسے گندا اور گدلا پانی پینے والا۔ یہ مثال آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اسی کے ساتھ سن لو آپ، صاف پانی پینا تو ہر آدمی سمجھتا ہے، لیکن مسلمان کے ساتھ ایک قید ہو رہا ہے کہ پاک بھی ہو۔ ایک دشواری تو وہ جو صاف پانی پینے والوں کو ہے، اور اس سے بڑھ کر پھر دشواری ان کو جو پاک پینے والوں کا ہے۔
تو دشواریاں تو ہیں. جیسا آپ نے سمجھا کہ بھئی گندا اور گدلا پانی پینے سے جسم کو، گردوں کو اور معدے کو اور کہیں کہیں کو تکلیف پہنچے گی، بالکل اسی طرح سمجھو آپ کہ ناپاک اور صاف پانی پینے والوں کو بھی ان کے اخلاق اور عادات میں بیماریاں پیدا ہوں گی. تو ساری بات کا حاصل یہ ہوا کہ کچھ وہ لوگ ہیں جن کو عمل کے وقت مشقت ہوتی ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ میں نے مثال دے کے بتایا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو نتیجہ غلط بھگتنا پڑتا ہے. تو مسلمانوں کو عمل کے وقت تو دشواری اور مشقت ہوگی، لیکن انشاءاللہ نتیجہ بڑا اچھا ہوگا. امید ہے کہ بات سب سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی. یہاں سے آپ یہ بھی سمجھ لیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام ہم کو دے کر ہمیں مشقت میں مبتلا نہیں کیا، ہاں، بلکہ ہمارے نفع کے واسطے ایسا کیا. تو دین کی طرف سے بدگمانی نہیں آنی چاہیے، اللہ کے رسول کی طرف سے بدگمانی نہیں آنی چاہیے. اور اللہ کے رسول سے بدگمانی تو دیر میں آتی ہے، اور دین کی طرف سے تو بدگمانی دیر میں آتی ہے. سب سے پہلے آتی ہے مولویوں سے بدگمانی کہ انہیں پتہ نہیں مسئلے کا. ارے ڈاکٹر صاحب کو تو نہیں پتہ تو اور کسے پتہ ہوگا؟ اگر عالم صاحب کو، مفتی صاحب کو نہیں پتہ تو اور کسے پتہ ہوگا؟ ہاں، تو یہ بدگمانی نہیں آنی چاہیے، بلکہ یہ مشقت ہمارے نفع کے واسطے ہے. تو دوستو ایک تو بات یہ ہوگی. اب آگے چلو، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کسی کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، کسی کو نہیں مبتلا کرتا. مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماریوں میں مبتلا کیا، تو وہ ان اعمال کی مشقت سے الگ ایک مشقت ہے. جی، مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپنے ہی سے غلامی کی مشقت اور پھر اگلی کی مشقت، قید و بند کی مشقت، ان میں مبتلا کیا. تو یہ جو شریعت کی اور مکلف ہونے کی تکلیف ہے اس سے الگ ہے. اور کسی کو قتل کیا گیا، اور کسی کو زندہ جلایا گیا، اور کسی کو مارا پیٹا گیا، تو کیا یہ اس سے الگ ہے؟ تو بہرحال کچھ نہ کچھ مشقت تو ہر مسلمان کو برداشت کرنی ہی پڑے گی، اور اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہے. اور اس سے اگلی مشقتیں بھی آئی ہیں اور اللہ والوں پر اور اللہ کے نیک بندوں پر آئی ہیں، حتیٰ کہ اتنی آئی کہ وہ گھبرا گئے، اور حتیٰ کہ بے چین ہو کر انہوں نے کہا اے اللہ آخر تیری مدد کب آئے گی؟ بس ساری باتیں اس میں آ گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرماوے. ابھی آگے چلتا ہوں، ابھی وقت ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. ترجمہ کرتا ہوں پہلے، پھر بتاؤں گا بعد میں کچھ بات. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا مال خرچ کریں اور کس جگہ خرچ کریں، یعنی کس پر خرچ کریں. اللہ نے ہمیں مال خرچ کرنے کا جو حکم دیا ہے تو کیا مال خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں، یہ پوچھتے ہیں آپ سے. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، آپ فرما دیجئے گا کہ جو بھی مال تم خرچ کرو، اس الفاظ کا تو ترجمہ یہی ہے، لیکن میں اس میں صرف سمجھانے کے واسطے ایک لفظ کا اضافہ کرتا ہوں. جو مال بھی تمہارے پاس موجود ہے اور اس کو تم خرچ کرو، جو مال تمہارے پاس موجود ہے اور اس کو تم خرچ کرو، تو خرچ کرو ماں باپ پر، تو خرچ کرو دوسرے قرابت داروں پر. قرابت دار، ماں باپ کے علاوہ قرابت دار
دیکھو قریب کا ترجمہ ہوتا ہے نزدیک والے، سب سے نزدیک کون ہو گیا؟ مثلا بھائی بہن، اور کچھ تھوڑے سے دور چچا تایا، پھوپھی پھوپھی، اور اسی طریقے سے یہ تو باپ کے رشتے سے ہو گئے، اب ایک ماں کے رشتے سے ہو گئے، ماموں، خالہ وغیرہ وہ ہو گئے، یہ سب قرابت دار ہیں، قریب کا تعلق جو رکھتے ہیں، تو ان پر خرچ کیجیے گا۔ والیتاما، اور بغیر باپ کے بچوں پر خرچ کیجیے گا، یتاما یتیم، بغیر باپ کے بچوں پر خرچ کیجیے گا، اور مسکین پر خرچ کیجیے گا، جس کا ترجمہ ہماری اردو میں کر دیتے ہیں غریب، یعنی جس کے پاس کچھ نہ ہو، محتاج تنگ دست پر خرچ کیجیے گا۔ وابن السبیل، اور مسافر پر خرچ کیجیے گا، یہ اس جگہ پر خرچ کیجیے گا۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ مطلب اس کا بھی عرض کروں گا، پہلے اگلی بات سنو۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں، اس کو میں آج کی زبان میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام آپ سے مسئلہ دریافت کر رہے ہیں۔ دیکھو صحابہ کرام آپ سے مسئلہ دریافت کر رہے ہیں، ایک نمبر۔ اور اگر آپ اس کو ایک دوسرے الفاظ میں دیں جو قرآن پاک میں دوسری جگہ آئے ہیں، صحابہ کرام آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں، تو یہ دونوں ترجمے میں نے کیے۔ دوسرا ترجمہ بھی بالکل صحیح ہے، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا ہے واللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم کو یہ فتویٰ دیتا ہے۔ تو مسئلہ دریافت کر رہے ہیں، یوں ترجمہ کر لو، آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں، یہ ترجمہ کر لو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ آپ ان کو یہ مسئلہ بتا دیجیے گا، آپ ان کو یہ فتویٰ دے دیجیے گا۔ یہ میں نے آج کی زبان میں آپ کو سمجھایا ہے۔ اور قرآن پاک میں قریب 17 ایسے سوال ہیں جو سوال کیے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب دیے، یا یوں کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دیے۔ یہ بات میں نے آپ کو 2 وجہ سے بتائی ہے دوستو، یہ تفصیل سے جو بات میں نے بتائی ہے آپ کو 2 وجہ سے بتائی ہے۔ ایک وجہ کیا کہ دیکھو، چاہے میں ہوں جس کو آپ لوگ مولوی مفتی مانتے ہیں، چاہے یہ ہو جو کچھ نہیں جانتا، بہت کم جانتا ہے دین کے بارے میں، سب کو مسئلہ دریافت کرنے کی ضرورت ہے اور سب کو فتویٰ طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی طرف اشارہ کر دیا، چلو خیر، اچھا کیا یا برا کیا، بہرحال کر دیا، ہمیں آپ سے زیادہ ضرورت ہے، ہمیں آپ سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کو جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ تو کسی مولوی کے پاس چلے جاتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اور آپ اس کو مان لیتے ہیں۔ لیکن ہم 1 نہیں 10 نہیں 20 کتابیں پلٹتے ہیں جب جا کے ہمیں مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اور جتنا ہمیں معلوم ہوتا رہے گا اتنا ہی ہمیں اشکال پیدا ہوتا رہے گا، ہم اس کو دور کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے۔ آپ کو تو دلیل کی ضرورت نہیں، مفتی نے مولوی نے جو بتا دیا آپ نے اس پر عمل کیا، ہم اس کے ساتھ بھی رہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور ہم اپنے سے بڑے اور وہ اپنے سے بڑے اور وہ اپنے سے بڑے، اور جب کوئی بڑا نہیں رہتا تو وہ اپنے سے چھوٹوں سے دریافت کر کے جب مسئلہ معلوم کرتے ہیں۔ تو دوستو، پوچھ کر عمل کرو، علماء کرام سے پوچھ کر عمل کرو، اور جہاں ضرورت پڑے فتویٰ لے کر عمل کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عمل یہی تھا، جیسا کہ آپ کو انشاءاللہ معلوم ہوتا رہے گا۔ تقریباً 7-8 مسئلے تو ایسے اسی صورت میں ہیں اور آگے آ رہے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہوگی، ایک دوسری بات اور بتا دوں میں، اور چونکہ میں صاف بولتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوگا، کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوگا۔
انبیاء کرام علیہ السلام کا کام صرف ایمان کی دعوت دینا نہیں ہے، بلکہ دین کے جتنے بھی کام ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے کام ہیں۔ مسئلہ بتانا، فتویٰ بتانا، یہ بھی علماء انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے کام کئی 4-5 جگہ بیان فرمائے ہیں۔ جی ہاں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کیا ہے، هو الذی بعث فی ہاں چلو وہ تو آیت کئی بار آ چکی ہے، میں تفسیر بھی سے گزر چکی ہے، 2 آیتوں کی تفسیر گزر بھی چکی ہے۔ یزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور قرآن پاک کی پڑھ کر تم کو سناتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے یہ سب کام ہیں، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے۔ ایک بات یہ بھی آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ اس کو بالکل صحیح سمجھیں گے اور فوراً سمجھیں گے۔ ایک شخص کے جگر میں تکلیف ہے، جگر خراب ہے اس کا، اور کوئی شخص اس کو جگر کی دوا دیتا ہے، لیکن دوا ایسے دیتا ہے جس سے گردے فیل ہو جانا ہے، تو کیا کہو گے آپ، اس نے علاج کیا؟ نہیں۔ اگر اس کی دوا سے جگر درست بھی ہو گیا، ٹھیک بھی ہو گیا، اور گردے فیل ہو گئے، تو بات وہیں کی وہیں رہی، اور پتہ نہیں بات زیادہ بڑھ گئی یا نہیں۔ ایک شخص کسی کے جگر اور معدے کا علاج کرتا ہے، اور بہت نمکین چیزوں سے علاج کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل گڑبڑا جاتا ہے، تو اس نے اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ اس پہ معدے کا علاج نہیں کرنا آتا، اس پہ جگر کا علاج نہیں کرنا آتا، جب اس نے دل خراب کر دیا۔ علاج تو وہ مانا جاوے گا کہ معدہ تو ٹھیک ہو جاوے، لیکن گردوں کو اور جگر کو اور دل کو کسی کو کوئی ایذا نہ پہنچے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم دین کے ایک شعبے کی تو خدمت کریں، اس کو تو آگے بڑھائیں، اور دوسرا ہماری اس سے مٹ جاوے، تو ہم نے دین کی خدمت کی ہے کیا کیا؟ ہاں نہیں، ہمارا طرز عمل یہ ہو کہ جتنے بھی شعبے ہیں وہ سب چلتے رہیں، بلکہ ہمارے عمل سے ان سب کو تقویت پہنچے۔ اب آگے چلیے گا، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، دیکھو والدین کا نفقہ خرچہ بعض اوقات اولاد پر فرض اور واجب ہوتا ہے، جی، جب وہ کمانے کے لائق نہ رہیں، یوں سمجھ لو آپ، اور اس صورت میں تو وہ خرچ کرے ہی کرے گا اس پر، لیکن جس صورت میں ماں باپ خود کما رہے ہیں اور آپ کے ذمے، میرے ذمے ان کا خرچہ نہیں ہے، میں ان کو اس وقت ہدیے تحفے کے طور پر دیتا ہوں، تو اس میں بھی ثواب ہے، اور صدقے کا ثواب ہے، اور بلکہ دوسری جگہ خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ یہ ماں باپ ہی کی بات آ گئی، بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ہاں اجی، میرے ماں باپ تو چھوٹے میں رہے ہیں، چھوٹے بھائی میں رہے ہیں، اور چھوٹے بھائی میں رہے ہیں تو بس ساری ذمہ داری اب تو چھوٹے بھائی کی ہے، بڑے بھائیوں کی تو کوئی ذمہ داری رہی نہیں بھائی، ایسا نہیں، ذمہ داری تو اس کی ہے جہاں تک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ان پر خرچ کیجئے، جس کو ہے نا نفل اور زائد طور پر ہی خرچ کیجئے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہ بات آ گئی یہاں پر، ہے تو بات تھوڑی سی مذاق ہی کی، لیکن ہے بات بالکل صحیح، بلکہ صحیح سے بھی اوپر صحیح۔ ابھی میں سفر میں تھا، وہ کہنے لگے جی ابا جی مجھ سے بہت ناراض رہتے ہیں، کیا کروں؟ میں کہنے لگا بوڑھے ابا کا منانا، ان کو راضی رکھنا بھی کوئی دشوار کام ہے؟ یہ سب سے آسان کام ہے بھائی۔ ہے جی کیا؟ مگر جب تم سہارنپور سے گھر جایا کرو تو 1 درجن کیلے لے کے جایا کرو، اور ابا جی کے سامنے رکھ دیا کرو، اور تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جایا کرو،
بس آپ اتنا کام کیا کرو، اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو۔ آپ جب گھر جایا کرو 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد، تو ابا جی السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے جی، تھوڑی دیر ان کے بعد بیٹھ جایا کرو۔ تو دیکھو بھائی، 1 کیلے کی یا 12 کلو کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جب آپ ان کے واسطے کیلا لے کر جائیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ہاں میرے بیٹے کو مجھ سے محبت ہے، ہاں میرے بیٹے کو مجھ سے لگاؤ ہے، تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ یہی تو چاہیے، اور کسے چاہیے؟ آپ مجھے چائے پلاویں گے، وہاں بھی یہی چیز ہے، وہاں بھی یہی چیز ہے۔ یہ نہیں کہ میں 1 چائے اگر نہ پیوں گا تو میں مر جاؤں گا، یہ نہ کھانا نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، لیکن اگر آپ نے چائے پانی کی بات پوچھی ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا کہ آپ کو مجھ سے ہمدردی ہے، آپ کو مجھ سے محبت ہے، یہ ہے بات۔ تو میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ کو سلام، خیر خیریت، ان کے پاس بیٹھنا، اور ان کو ضرورت نہ بھی ہو تو بھی کوئی چیز ان کے واسطے لے جانا، ان کو دے دینا، ان کو ضرورت نہ بھی ہو تو بھی کہو لو ابا جی یہ 500 روپے رکھ لو، کہیں کام آئے گا تو خرچ کر لینا۔ تو ماں باپ کا فرض بھی ادا ہو رہا ہے، آپ کے گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہو رہا ہے، اور آپ کو صدقے کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے والاقربین، قرابت داروں پر، یہ ہے، بھائی بھی آگے، اس میں بہنیں بھی آگے، جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ یہاں پر میں جو بات یہاں والدین میں آ گئی، وہی قرابت داروں میں بھی آ گئی، آپ سمجھیے گا۔ بس ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں میں یہاں پر، جو ہماری اور آپ کی ایک بڑی کوتاہی ہے، وہ کیا ہے؟ اکثر و بیشتر، سب کے نہیں، سب تو ایک سے ہوتے ہی نہیں، ہاں، بھات میں، بتی میں اور عیدی میں تو ہم خوب دینے کو تیار رہتے ہیں نام آوری کے واسطے، اور یہ سوچ کر کہ اگر بھائی بہن کو عیدی نہیں دی تو بدنامگی ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ۔ لیکن دوسری حالتوں میں، عام حالتوں میں ہم یہ دھیان نہیں رکھتے کہ بھئی بہن کے گھر پر آج کل خرچ زیادہ ہو رہا ہے اور ان کو آمدنی کم ہو رہی ہے، تو ذرا میں کچھ پہنچا دوں وہاں سے، میں کچھ دے دوں وہاں سے۔ بھائی بہنوئی یا بھانجے بھانجیاں بیمار ہیں، میں سے کوئی بیمار ہے، پتہ نہیں ان کے پاس پیسہ ہے نہیں، میں اس وقت ان کو دے دوں۔ یہی موقع ہیں خرچ کرنے کے۔ بات بتی کی بات تو دوسری رہی میرے بھائی، لیکن یہ ہے وہ ضرورت کے موقع، اور اس وقت پر آپ اگر نفل صدقے کا ثواب، خیر خیرات اور صدقے کی نیت نہیں بھی کریں گے تو یہ صدقے میں شمار ہوگا اور اس کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی مطلب یہ ہے نا کہ رحم کے رشتوں کو، پیٹ کے رشتے کو، یوں کہہ لو آپ رحم نہیں جانتے تو پیٹ کے رشتوں کو جوڑ کے رکھو، صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے۔ اور قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کے رشتوں کو ٹوٹنے نہ دو۔ تو یہ کام بھی اس سے ہوتا ہے، صلہ رحمی بھی اس سے ہوتی ہے، اور ثواب بھی ہوتا ہے، محبت بھی بڑھتی ہے وغیرہ۔ اور ایسے ہی یتیم، دیکھو دوستو، آج کل سمجھیں چاہے وہ قرآن پاک سے، اور برائی کریں وہ کتنی قرآن پاک کی، اور برائی کریں وہ کتنی بھی دین اسلام کی، لیکن خوبی اگر ان کو بھلائی کہیں سے اگر ملتی ہے، اچھائی کہیں سے ملتی ہے تو دین اسلام سے ملتی ہے، قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ ہاں، آج کل آپ ایک چرچا سنتے ہیں، بہت چرچا، کہ کوئی بھوکا نہ مرے، کوئی بھوکا نہ سوئے، کہیں ڈی ایم کے حکام ہیں، ڈی ایم کا حکم ہے، اور کہیں مکھیہ منتری کا، اور کہیں جناب پردھان منتری کا، اور کہیں صدر اعظم کا، کس کا حکم ہے؟ عدالت کا حکم ہے۔ ہاں، یہاں تک تو آج پہنچے ہیں آپ، تو یہاں تک آج پہنچے ہیں۔ قرآن پاک کو دیکھو، حدیث پاک کو دیکھو، یتیم، مسکین، مسافر، سب آ گئے اس کے اندر، کون رہ گیا اس کے اندر؟ ان کی خیر خواہی، یعنی کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی بھوکا نہ رہے، مرنے کی بات تو بہت دور کی ہے، کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی بھوکا نہ رہے۔ ہم سب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی، اور زکوٰۃ میں خاص طور سے جب مصرف بیان کیا نا، خرچ کرنے کی جگہ بیان کی ہیں،
تو وہ لوگ لیے ہیں جن کے پاس کچھ نہ ہو، حتیٰ کہ مسجد بنانے سے، زکوٰۃ کے پیسے کو مسجد میں لگانے سے منع کیا گیا، حتیٰ کہ زکوٰۃ کے پیسوں کو مدرسے کی عمارت میں لگانے سے منع کیا گیا، اور ان کو دینے کو کہا گیا ہے تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے، تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے، تاکہ کوئی ننگا نہ رہے۔ دیکھو صدقہ فطر جو رمضان شریف میں ادا کیا جاتا ہے، عید سے پہلے پہلے صدقہ فطری بھی دو، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے صدقہ فطری بھی دو۔ آج اللہ نے خوشی کا دن مقرر کیا ہے، یہ اس خوشی میں وہ بھی شریک ہو جائیں، کھا پی کر پہن کر، جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرے تو انشاءاللہ کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بھوکا نہیں مرے گا۔ یہ بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور بتا دوں میں آپ کو، فلاں مذہب والوں میں ایک ایسی یونین ہے جو یوں خیرات کرتے ہیں، وہاں ایک ایسی انجمن ہے وہ یوں خرچ کرتے ہیں، وہ یوں دھیان رکھتے ہیں، فلاں نے یہ انجمن بنائی ہے، فلاں نے، اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں۔ ارے میرے بھائی مر رہنے دو، ان کے اندر گھس کے دیکھیو کیا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفرادی ذمہ ڈالا ہے، آپ کے ہر شخص کے، انفرادی طور پر ہر شخص کے ذمہ ڈالا ہے کہ آپ یتیم، مسکین، مسافر اور ضرورت مند محتاجوں کی آپ میں سے ہر شخص نگہبانی کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کے دھیان رکھے، ہر شخص کی ذمہ داری لائے، ہر شخص کی ذمہ داری لگائیے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر بتاؤں آپ کو معلوم ہے، تو صرف میں بتا رہا ہوں، پہلے اپنے گھر میں دیکھے، اپنے پڑوس میں دیکھے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو ہم ان پر نگاہ رکھیں، ہر آدمی کی نگاہ رہنی چاہیے یہاں پر۔ تو یتیم، بے باپ کا بچہ، مسکین، ضرورت مند محتاج اور مسافر۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یوں تو اس کا مطلب بہت ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب اس کا جو عام طور سے بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑے خرچ کرنے کو کم نہ سمجھو، بلکہ تھوڑا خرچ کرنے میں شرماؤ مت، بلکہ جو اور جتنا آپ سے بن پڑے وہ خرچ کر دو، وہ خرچ کر دو۔ جو بھی آپ تھوڑا زیادہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ امید ہے کہ باتیں سب اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوں گی، اور انشاءاللہ العزیز ہم ان پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔